ترقی کر رہا تھا اور ورلڈ بینک کے رپورٹ کی پروجیکشن کے مطابق 10% پہ اگلے 5 سال کی پروجیکشن تھی. مہنگائی 3% کے اوپر تھی اور جو ضرورت اشیاء ہیں کنزیومر گڈز ہیں ان کی مہنگائی کی شرح 2.3% تھی. ملک میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو کر رول بیک ہو کر ملک اپنی خود انحصاری کے اوپر گامزن تھا اور سی پیک کے ساتھ ملک کے جوان بچے اور جو ڈیولپمنٹ تھی روزگار تھا وہ نوجوانوں کو مل رہا تھا. سی پیک کے منصوبے کے تحت ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی تھی. ملک میں اندر مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر تھی. یہ وہ کہانی ہے جو 2018 کی ہے اور مسلم لیگ نون کی ہی حکومت تھی. اور مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال پہلے جب 2013 میں نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار کا سفر شروع کیا تو اس وقت معیشت کو بحال کرتے ہوئے 19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی جو کہ 2018 میں نہ صرف منصوبے لگائے بلکہ ان کو امپلیمنٹ کیا اور پاکستان کی عوام کو 2018 میں لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل ہوا. دہشت گردی کا معاملہ ہو تو نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی اختلافات چھوڑتے ہوئے صوبوں کو اکٹھا کیا, ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھا کیا, تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور دہشت گردی کی کمر توڑی. معیشت بحال کی اور معیشت نہ صرف بحال کی بلکہ میں نے جیسے کہا کہ IMF کے پروگرام کو رول بیک کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑی کی. سیاسی عدم استحکام آیا 2016 میں جب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ایک گھٹیا الزام جھوٹے الزام کے اوپر گھر بھیجا گیا. بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو گھر بھیجا گیا ایک اقامے کے اوپر. اور 2018 میں RTS کو بٹھا کے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے یہ میں کیوں دہرا رہی ہوں ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اس جھوٹ منافقت فساد انتشار کے گھیرے میں ہیں. اور یہ 2018 میں وہ ملک جو اشاریے میں نے آپ کو بتائے کہ 2018 میں یہ ملک 6.2% پر اور یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر ریلیز کی تھی. اور تمام جو فوکس تھا وزیر اعظم ہاؤس کا وہ سیاسی انتقام پہ تھا, لوگوں پہ بہتان الزام پگڑیاں اچھالنا, جیلوں میں ڈالنا, جھوٹے مقدمے بنانا. اور وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا خانہ بنایا گیا. وہاں ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا جس نے صرف 4 سال ایسٹ میکنگ کی, لوگوں پہ بہتان لگائے, سرکاری وسائل استعمال کر کے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے لوگوں کو اپنے سیاسی مخالفین کو میڈیا کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا, ان پر جھوٹے مقدمات بنائے اور ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے, ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ثبوت موجود نہیں تھا. پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں تھی جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنا کیس نہ لڑا ہو, اپنا جواب نہ دیا ہو, اور اس کے برعکس نیب نے ہر عدالت میں ثبوت دیتے وقت ایڈجرنمنٹس مانگی اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. کسی کورٹ میں یہ الزام ثابت نہیں کر سکے. تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, تمام نیچ حرکتیں استعمال کرتے ہوئے نہیں کر سکے. پھر اسی چیز کا تسلسل یہ ڈیلی میل کی سٹوری نہیں تھی. یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ اخبار میں ڈیلی میل میں ڈیوڈ روز ایک جرنلسٹ نے سٹوری چھاپی تھی, ایسا نہیں ہوا تھا. عمران یہ جب میں نے پہلی پریس ٹاک کی تھی جب یہ سٹوری چھپی تھی تو یہ تصویر میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو, آپ کو یاد ہوگا. یہ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ, اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوآرڈینیٹر تھے, انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا. اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا
اتنا نیچ تھا کہ اس سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے 2005 میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے. یہ یاد رہے کہ 2005 میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اس کے بعد یہ سٹوری چھاپی گئی جس میں کہا گیا کہ جو ڈفٹ کی گرانٹ آتی ہے پاکستان کے اندر، جو ہیلتھ میں آتی ہے، ایجوکیشن میں آتی ہے، ایمونائزیشن میں آتی ہے، جو ڈونر فنڈنگ آتی ہے، وہ تمام پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اپنی گرانٹ کھا جاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، چوری کرتا ہے. الزام وہ شہباز شریف پر لگا رہے تھے لیکن نقصان پاکستان کو پہنچ رہا تھا. اور اس سٹوری میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسے شہباز شریف اور ان کی فیملی نے جو ڈفٹ کے جو ٹیکس پیئر منی آتا ہے پاکستان میں ان تمام منصوبوں کے لیے وہ شہباز شریف کھا گئے ہیں. اور اس کے بعد اگلے ہی دن آپ کو یاد ہوگا اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، ڈیلی میل نے ڈفٹ کے لوگوں نے، یو کے گورنمنٹ نے ایک ریبٹل دیا کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے. ٹرانسپیرنسی کے وہ تمام ایس او پیز بتائے گئے اس سٹوری میں، ریبٹل میں، کہ کس طرح گرانٹ کا پیسہ، ڈفٹ کا پیسہ آ کے خرچ ہوتا ہے، پروجیکٹائزیشن ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پیسے کو ریلیز کرتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ پیسہ سپینڈ ہوتا ہے. تمام وہ منصوبے جو شہباز شریف نے 10 سال امپلیمنٹ کیے انٹرنیشنل گرانٹس کے، ان تمام کی رپورٹس یہ چیخ کر واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پنجاب کے اندر گرانٹ منی کو یوٹیلائز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ڈیوڈ روز کو بلا کر منصوبہ بندی کر عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے نیب کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیوڈ روز صاحب ملے تھے، وہی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے، کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے انڈر یہ کیسز تھے. ان لوگوں کو جن کو بند کیا ہوا تھا ڈیوڈ روز کو ان کو ملوایا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز ٹھیک ہیں اور ثبوت موجود ہے. وہ ریفرنسز جو ابھی فائنلٹی اٹین جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ریفرنسز ڈیوڈ روز کے حوالے کیے گئے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نیب کا چیئرمین ہے. پتہ نہیں ڈیوڈ روز کی کون سی ویڈیو عمران خان صاحب کے پاس تھی، یہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے. اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا. یہ سٹوری چھاپی گئی اور جب یہ سٹوری چھپی، یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہی ہوں، یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ تو ایک سٹوری ہے. انہوں نے جتنے کیسز 4 سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا. عدالت میں کے جو فیصلے ہیں، جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے، اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آڈینس کو، اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے کہ یہ 3 سال یہ جب شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا، شہباز شریف صاحب نے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا، اور ڈیفیمیشن سوٹ جب فائل کیا تو 3 سال یہ مقدمہ چلتا رہا. جنوری 29 2020 کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا اور فیبرری 17 2020 کو کورٹ نے ریفرنس کیا اور فیبرری 17 کو ریفرنس ہوا اور اپریل 20 2020 کو جج نے یہ فیصلہ کیا. کوئنز بینچ تھا ہائی کورٹ، لنڈن ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپریل 21 اور جولائی 31 2020 تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیئرنگ کی جس میں اس کی ہیئرنگ کی جائے گی. اور اس کے بعد جو مئی 7 2020 پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے، تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں مئی 7 2020 کو. اور اس کے بعد 3 سال یہ کیس چلتا ہے، 3 سال، اور 3 سال اس کیس کے اندر 9 ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں. اور ان 9 ایکسٹینشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو 3 ایکسٹینشنز لی گئیں اور وہ ایکسٹینشنز ہر مہینے لی جاتی ہیں. میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آڈینس کو یہ پتا چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی ایک اپالوجی آ گئی، یہ اپالوجی ایسے نہیں آ گئی، یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر. اور مئی میں لی ایکسٹینشن، 2021 سے ایکسٹینشن شروع ہوئی جو کہ پہلے
20 سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کووڈ ہے, سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں, ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے. اس وقت کے بعد 2021 میں 9 ایکسٹینشنز لی گئی, مئی میں, جولائی میں, اگست میں, سپٹمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں, فیبروری میں 2 ایکسٹینشنز لی گئی, اور پھر مارچ 8 2022 تک ایکسٹینشنز لی گئی. اور پھر کہا ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوٹ. جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شہباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. یہ لائرز ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں, اور اس وقت انہوں نے ڈیوڈ روز سے ٹاک شوز کرائے, میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں, اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو, بہتان لگائے, الزام لگائے. اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شہباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے, لیکن اس کی نوعیت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ڈونر منی ہوتا ہے, جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے, جو پاکستان میں تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, ایمونائزیشن کے لیے, پولیو کے لیے آتا ہے, جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک, یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شہباز شریف کھا گیا. ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی, ان کے لائرز نے کہا, اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لندن ہائی کورٹ کے اندر. اور لندن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبروری 5 2021 کو جسٹس میتھیو نے, میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرسٹ ڈگری ڈیفیمیشن کیٹیگری کے اندر آتا ہے, اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرسٹ ڈگری چیز لیول 1 جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا, اس کے خلاف اس کے جو آپ نے الزام لگایا اس کے ثبوت دیں. انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شہباز شریف صاحب جیت گئے تھے, لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کورٹ نے انتظار کیا, کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا, حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی, ہم نے الزام لگایا تھا, ہم نے ڈیفیمیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے کہ, اور یہ عجیب منطق ہے, ان کی ذہنیت دیکھیں آپ, ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے, ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے, اور جو اس وقت ڈیلی میل کے اسپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں. یہ دیوالیہ پن کا شکار ہے یہ پروپیگنڈا گروہ, اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے. اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپالوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں وڈرا کیا, تمام وہ لنکس وڈرا کیے ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا. گوگل کے ساتھ کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر کے تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی تھی. اور اس وقت سارا فوکس, آج کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے, آج کہتے ہیں مہنگائی ہے, آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. 2018 میں یہی ملک 6.2% پہ ترقی کر رہا تھا, مہنگائی کی شرح 3% تھی, ملک میں سی پیک اور روزگار تھا. 4 سال ان کا فوکس یہ اس قسم کی حرکات کے اوپر تھا. آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے کا کیس یاد ہوگا, ایف آئی اے کا پورا کیس اٹھا کے این سی اے بھیج دیا گیا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے. 10 سال کی انویسٹیگیشن این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے کی, جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی مس یوز آف فنڈز نہیں ہوئے, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. یہ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دیا. اور کل یو کے کی لنڈن ہائی کورٹ نے فیصلہ, یہ کیس جہاں ڈیفیمیشن کا تھا انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے. جتنے کیسز پاکستان میں کیے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اور 4 سال اگر 6.2% ترقی کرتے, ملک پر ترقی پر فوکس کرتے تو آج 10% ترقی ہوتی.
جو ہم چھوڑ کر گئے تھے، نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی. اگر ملک کے عوام کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کر رہے ہوتے تو 1 کروڑ لوگ بے روزگار نہ ہوتے 4 سال میں. اگر وزیر اعظم ہاؤس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا کام کر رہا ہوتا، معیشت کو ترقی دینے کا کام کر رہا ہوتا، تو جس وقت یہ اپریل 2022 میں گئے ہیں اس وقت 16% مہنگائی 18% مہنگائی نہ ہوتی. اس وقت وہی مہنگائی ہوتی جو 3% پر ہم چھوڑ کر گئے تھے، 2.3% پر کھانے پینے کی اشیاء کی چھوڑ کر گئے تھے، بجلی بنا کر گئے تھے. بجلی مہنگی کی، مہنگائی ملک میں مسلط کی، کیونکہ فوکس صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف الزام، بہتان بازی، ملک کی معیشت کو روکنا، ملک کی ترقی کو روکنا، ہر چیز منجمد کر دی، ہر چیز بند کر دی، لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا، معیشت تباہ کر دی. فوکس یہ تھا اور آج بھی وہی فوکس ہے. یہ جو ڈیلی میل کی اپالوجی آئی ہے، یہ بڑا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ سارے پاکستان کی ہائی کورٹس اور نیب کی عدالتوں سے یہ ثبوت نہیں دے سکے اور ضمانتیں ہو گئیں. یو کے کی عدالتیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ ان کو جو کیسز کے جواب آ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کا، کوئی مس یوز کا، کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ملا. اور 4 سال ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش کی. اور آج بھی جب ملک میں ترقی دیکھتے ہیں، جب معیشت کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں، جب مہنگائی کو کم ہوتے دیکھتے ہیں، IMF کو خط لکھنے کی سازش کر دیتے ہیں. ملک اقتدار کو چھوڑتے ہی قومی مفادات سائفر، خارجہ پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے وہ سازش کا بھونڈا جس کو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ کیا تماشا ہے؟ ان کو سننے والے لوگ، ان کی بات کو سچ سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کے ساتھ 4 سال جو ہوا ہے، ایک کیس نہیں ہو سکا، کہہ رہی تھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جو پریس کانفرنس کر رہی